میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نگاہ نیچی کیے، توجہ کے ساتھ درس و بیان سننے کی عادت ڈالیے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم عالیہ نے جو ہمیں اس پرفتن دور میں سنتوں بھری زندگی گزارنے اور خود کو گناہوں سے بچانے پر مشتمل مدنی انعامات کا تحفہ عطا فرمایا ہے، ان میں سب سے پہلا مدنی انعام اچھی نیتوں والا ہے۔ بارہا مبلغین سے آپ اچھی نیتوں سے متعلق مدنی پھول لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے بیان سے قبل کچھ اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں، حتی المقدور، یعنی جب تک ممکن ہوا علم دین کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ کر سنوں گا۔ جو کچھ سنوں گا یاد رکھنے، عمل کرنے کی کوشش کروں گا اور دوسروں تک پہنچا کر نیکی کی دعوت پہنچانے کا ثواب حاصل کروں گا۔ دوران بیان اگر کسی نے صلو علی الحبیب کہا یا توبو الی اللہ کہا یا اذکر اللہ کہا تو ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے ان کا جواب دوں گا۔ اور بھی حسب حال اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی انعامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شفیع روز محشر جناب احمد مختار، شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہماری بیٹھک ہو، دو اسلامی بھائی مل کر بیٹھیں یا درس و بیان میں شرکت ہو، تو اس مجلس میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں محبت کے ساتھ نذرانہ عقیدت درود و سلام پڑھ لینا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں دنیا میں بھی نصیب ہوں گی، اور مرنے کے بعد قیامت کے روز ملنے والے نور کی بشارت نور والے آقا نے دے دی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ عز و جل آج ہم توکل سے متعلق کچھ مدنی پھول چننے کی کوشش کریں گے۔ اولاً اس کی جو فضیلت، اس کو اختیار کرنے کے جو فضائل، برکات احادیث میں، قرآن میں وارد ہوئے، انہیں سنیں گے۔ بزرگان دین علیہ رحمہ کا توکل کا انداز کیا تھا، توکل کیا ہے، اس سے متعلق انشاءاللہ عز و جل کچھ مدنی پھول چننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان، پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 23۔ اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے۔ مزید ارشاد فرمایا پارہ 28 سورہ طلاق آیت نمبر 3 میں، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ یعنی اللہ عز و جل اسے کافی ہے۔ اور پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں کیا خوب ارشاد باری ہے، جھوم اٹھیے۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان، بے شک توکل والے اللہ کو پیارے ہیں۔ بے شک توکل والے اللہ کو پیارے ہیں، محبوب ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کہنا سننا آسان ہے، عمل کرنا بھی انشاءاللہ عز و جل مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو آسان ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میں نے حج کے موسم میں تمام امتوں کو دیکھا، بس میں نے اپنی امت کو دیکھا کہ انہوں نے میدانوں اور پہاڑوں کو گھیر رکھا ہے۔ مجھے ان کی کثرت اور انداز نے تعجب میں ڈال دیا۔ مجھ سے پوچھا گیا، کیا آپ اس بات پر راضی ہیں؟ میں نے کہا، میں راضی ہوں۔ پوچھا گیا، ان کے ساتھ مزید 70,000 ہیں جو کسی حساب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے۔ تعداد کثیر، اور مزید 70,000 کے بارے میں فرمایا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ بشارت دی گئی
کہ وہ بغیر حساب کے داخل جنت ہوں گے. وہ کون ہیں؟ سنیے. ارشاد فرمایا جو جسم نہیں داغتے، نہ فال لیتے ہیں اور نہ ہی تعویذات. یہاں ان تعویذات کا ذکر ہے کہ جو شرعاً جائز نہیں، یعنی جو شرعاً جائز نہیں ان کا استعمال نہیں کرتے، نہ تو بدفال لیتے ہیں، نہ ہی جسم کو داغتے ہیں، اور نہ ہی ایسے تعویذات جن کی شریعت نے ممانعت کی ہے ان کو استعمال کرتے، اور اپنے رب عز و جل پر توکل کرتے ہیں، اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں. حضرت سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے. قربان جائیے. صحابہ کرام علیہم الرضوان جب اس طرح کی بشارتوں والی بات سنتے تو کس طرح اپنے جذبات کا اظہار کرتے، اور ان کے دلوں میں کیسی شوق و تمنا پیدا ہوتی. صحابی رسول حضرت سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیے کہ مجھے بھی ان میں کر دے. ہم بھی دعا کرتے ہیں مولا ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے. جب یہ معاملہ دیکھا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام مالک جنت ہیں اور جنت کی بشارت دے رہے ہیں، داخلہ جنت کی ایک انداز بیان کر رہے ہیں کہ اس انداز پر کہ ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، داخل جنت ہوں گے، تو صحابی رسول کھڑے ہو کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مالک جنت ہیں، آپ دعا فرما دیجئے کہ میں بھی ان میں داخل ہو جاؤں. جب ایک کو یہ شوق پیدا ہوا تو دوسرے بھی بے قرار ہو گئے. دوسرے صحابی کھڑے ہوئے اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، میرے آقا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی ان میں کر دے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عکاشہ تم پہ سبقت لے گئے. انہوں نے پہلے بڑھ کر اپنے اس جذبات کا اظہار کیا کہ کاش میں بھی ان میں ہو جاؤں. اور نبی کریم علیہ السلام کی شفقت دیکھیے کہ آپ نے ان کے لیے دعا فرما دی. سبحان اللہ. نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو، توکل یعنی بھروسہ کرو جیسا کہ اس پہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا کرے گا جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے. پرندوں کا حال ہم سب جانتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی آسان مثال کے ساتھ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کر لو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے، کہ وہ صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر لوٹتے ہیں. یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ پرندے نہ کاروبار کرتے ہیں، نہ کسی کے یہاں ملازمت کرتے ہیں، نہ اجیر ہوتے ہیں، نہ مستاجر ہوتے ہیں، لیکن بغیر کچھ کیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہت کچھ عطا فرما دیتا ہے. ان کا اللہ پہ بھروسہ ہے. تو ایک کاش ایسا بھروسہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے. جب حضرت خواص
رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ تبارک و تعالی عز و جل کا یہ فرمان پارہ 19 سورہ فرقان آیت نمبر 58 ترجمہ کنز الایمان، اور بھروسہ کرو اس زندہ پر جو کبھی نہ مرے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالی، اور بھروسہ کرو اس زندہ پر جو کبھی نہ مرے گا۔ جب اللہ کے ولی حضرت خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھا تو ارشاد فرمایا اس آیت کے بعد کسی بندے کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اللہ عز و جل کے سوا کسی اور سے پناہ لے۔ اب یہاں ایک بات سیکھنے اور سمجھنے کے لیے عرض کی جا رہی ہے، توکل، اللہ پر بھروسہ کرنا، اس میں دو طرح کے کیٹیگریز پائی جاتی ہیں۔ ایک ہے توکل اسباب کے ساتھ، جسے توکل تحت الاسباب کہا جاتا ہے، اسباب کے تحت رہ کر توکل کرنا، یعنی اسباب بھی اختیار کیے جائیں اور توکل بھی کیا جائے، اللہ پہ بھروسہ کیا جائے۔ اور ایک ہے فوق الاسباب، اسباب کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اور یہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اخص الخواص بندوں کا ہوتا ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معرفت الہی کا وہ مقام حاصل ہوتا ہے، وہ فنا فی اللہ ہوتے ہیں، وہ ہر طرف سے بالکل مستغنی ہوتے ہیں، ان کی لو ان کے رب سے لگی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ زبیلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا ابو یزید رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا توکل کیا ہے، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا، توکل یہ کیا ہے؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ یعنی میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے سے سوال کر لیا کہ تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ میں نے کہا ہمارے اصحاب تو فرماتے ہیں کہ اگر درندے اور سانپ تمہارے دائیں بائیں ہوں تو بھی تمہارے باطن میں کوئی حرکت نہ ہو، اللہ پہ بھروسہ اتنا مضبوط ہو، اگر دائیں بائیں درندے ہوں، سانپ ہوں، پھر بھی تمہارے باطن میں کوئی حرکت نہ ہو۔ تو حضرت سیدنا ابو یزید رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے ہاں یہ توکل کے قریب ہے، لیکن اگر اہل جنت میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں اور جہنمیوں کو جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہو، پھر تم ان دونوں کے درمیان تمیز کرنے لگو تو توکل سے نکل جاؤ گے۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ قرشی علیہ رحمت اللہ قوی سے توکل کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی سے تعلق قائم رکھنا، خوشی ہو، غمی ہو، تنگی ہو، پریشانی ہو، بے روزگاری ہو، کسی بھی طرح کا معاملہ آ جائے، اپنے رب سے تعلق کو نہ توڑنا، اس سے تعلق قائم رکھنا۔ مزید کچھ ارشاد فرمائیے، سائل نے عرض کی مزید کچھ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا ہر اس سبب کو چھوڑ دینا جو اللہ عز و جل تک پہنچنے میں رکاوٹ ہو، ہر ایسی چیز کو چھوڑ دے کہ جو بندے اور اس کے رب کے مابین رکاوٹ کا سبب بن رہی ہے۔ اللہ ہمیں بھی توکل نصیب فرما دے، اس کی ذات پہ کامل بھروسہ نصیب فرما دے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں گے
تو انشاءاللہ عز و جل توکل کی نعمت بھی نصیب ہو جائے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، توکل کے کچھ درجات ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ توکل کرنے والے ایسے ہیں کہ جو اسباب کے ساتھ توکل کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں اسباب کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ توکل کے 3 درجات بیان کیے جا رہے ہیں، اس کو سماعت کیجئے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کا اللہ تبارک و تعالی پر اعتماد اس طرح ہو جس طرح اس کا اعتماد اس کے وکیل پر ہوتا ہے۔ کوئی مقدمہ ہے، کوئی کیس ہے، اب اس کے لیے وکیل کیا ہوا ہے۔ اب بندہ کیا کرتا ہے کہ سارا کا سارا اعتماد بھروسہ اس وکیل پہ ہوتا ہے، میرا وکیل بڑا مضبوط ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے میرا کیس میں جیت جاؤں گا۔ اس کا اپنے وکیل پر کیسا بھروسہ ہوتا ہے کہ جو وکیل ہے انشاءاللہ یہ میرے کیس میں مجھے آگے بڑھا دے گا۔ تو فرمایا کہ پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ پر انسان اس طرح توکل کرے کہ جس طرح وہ اپنے وکیل پر اعتماد کرتا ہے، جس کی سچائی، امانت، عیانت، ہدایت اور شفقت اسے معلوم ہوتی ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی، ہم میں سے اکثر لوگ سفر کرتے ہیں، بسوں میں، ٹرینوں میں، ہوائی جہازوں میں بھی سفر کرنے والے ہوں گے، موٹر سائیکلوں پر، تو جو خود ڈرائیو نہیں کر رہے، ایک تو ہے ڈرائیور جو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں ہے، ایکسیلیٹر پہ اس کا پاؤں ہے اور وہ گاڑی چلا رہا ہے، اور اس بس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ سب کے سب کس طرح اطمینان سے بیٹھے ہوتے ہیں؟ اس پہ بھروسہ ہی کیا ہے نا، اعتماد کیا ہے کہ یہ ڈرائیور اچھا ڈرائیور ہے، اللہ کی رحمت سے ہمیں منزل تک پہنچا دے گا۔ کس قدر اطمینان سے ہم سفر کرتے ہیں۔ تو ایک کاش ہمارا معاملہ حقیقتاً ایسا ہو جائے کہ ہم ہر معاملے میں اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھیں۔ ہم نے اسباب مہیا کر لیے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اسباب کا کشکول لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ، وہ رب کریم تمہارے حصے کی روزی تمہارے کشکول میں ڈال دے گا۔ تو یہ جو درجہ بیان ہو رہا ہے، کاش ہمیں نصیب ہو جائے، ایسا کامل یقین ہو جائے کہ بس جو کچھ کرنا ہے میرے رب نے کرنا ہے، میں نے جہاں تک میری بساط تھی، میری طاقت تھی، میں نے اپنا کام کر لیا، کامیابی دینے والی ذات رب کائنات کی۔ اور یہ ہمیں تربیت دی گئی کہ ہمیں نظر اسباب پر نہیں، خالق کے اسباب پہ رکھنا چاہیے کہ کامیابی دینے والی ذات رب کائنات کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توکل کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے ساتھ اس کا حال ایسا ہو جیسا کہ بچے کا حال اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہو، شیر خوار بچہ ہو، اس کا حال کس کے ساتھ ہے؟ اپنی ماں کے ساتھ ہے، کہ اس کے سوا کسی کو نہیں پہچانتا۔ ابتداءً بچہ اپنی ماں کو ہی جانتا ہے، اس کے سوا وہ کسی کو نہیں پہچانتا، اور تمام امور میں اسی کی پناہ لیتا ہے، اور یہی اس کا پہلا خیال ہوتا ہے جو اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ عز و جل کے رحم و کرم پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کے سوا کسی سے سوال نہ کرے۔ آج پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، کاروبار بند ہو گیا، روزی میں تنگی آ گئی، تو بندہ بہت سارے اسباب کی طرف تو بھاگتا ہے، لیکن توجہ خالق کے اسباب کی طرف نہیں جاتی۔ ہماری توجہ کا مرکز
خالق اسباب رب کائنات کی طرف ہونی چاہیے. یہ تھا دوسرا درجہ. تیسرا درجہ توکل کا. تیسرا درجہ بیمار کی زردی کی طرح ہے کہ کبھی آتی ہے اور کبھی دور ہو جاتی ہے. اگر تم سوال کرو کہ کیا ان احوال میں بندے کے ساتھ تدبیر اور اسباب کا تعلق باقی رہتا ہے تو جان لیجئے تیسرا درجہ تدبیر کی بالکل نفی کرتا ہے. جب تک یہ حالت باقی رہے اور دوسرے مقام میں بھی ہر تدبیر کی نفی کرنا ہے. ہاں اللہ عز و جل سے فریاد کرنا اور سوال کرنا باقی رہتا ہے جیسے بچہ صرف اپنی ماں کو پکارتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے رب عز و جل کی ذات پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے اور یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا رب عز و جل ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے. جتنا رزق اس نے ہمیں مقدر کیا ہے وہ ہمیں مل کر ہی رہے گا. قربان جائیے انبیاء علیہ الصلوۃ کے توکل پر ان کا کس قدر اعلیٰ درجے کا توکل ہوا کرتا تھا. چنانچہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا توکل ملاحظہ ہو. روایت میں ہے کہ جب نمرود نے اپنی ساری قوم کے روبرو ساری قوم کو جمع کیا، ان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، آگ میں ڈالا. اس وقت جب نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال رہا تھا، زمین و آسمان کی تمام مخلوقات چیخ مار کر بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کرنے لگی کہ اللہ تبارک و تعالی تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں اور ان کے سوا زمین میں کوئی اور انسان تیری توحید کا علم بردار نہیں اور کوئی تیرا عبادت کرنے والا نہیں، لہذا تو ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کی مدد کریں. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ابراہیم میرا خلیل ہے اور میں اس کا معبود ہوں. اگر حضرت ابراہیم تم سبھی سے فریاد کر کے مدد طلب کریں گے، اگر کرنا چاہیں تو کر لیں، میری اجازت ہے کہ تم سب ان کی مدد کرو. لیکن قربان جائیے ابراہیم علیہ السلام پر کہ آپ کی خدمت میں پانی کا فرشتہ آتا ہے، عرض گزار ہوتا ہے اے اللہ کے خلیل اگر آپ اجازت دیں تو میں پانی برساؤں اور یہ آگ بجھ جائے اور آپ کو راحت نصیب ہو. لیکن قربان جائیے ابراہیم علیہ السلام پر کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے تمہاری حاجت نہیں، میرے لیے میرا رب کافی ہے، میرے لیے میرا رب کافی ہے، تمہاری حاجت نہیں. قربان جائیے اور بھی فرشتے حاضر ہوئے، عرض کی. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب عز و جل پہ کامل بھروسہ کیسا تھا کہ میرا رب عز و جل مجھے بچانے والا ہے. اور یہی ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام بظاہر آگ میں تھے لیکن وہ آگ ان پہ سلامت والی ہو گئی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. شیخ ابو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ نے ایک روز اپنے شوہر سے مچھلی لانے کی فرمائش کی. ہمارے یہاں بھی گھروں میں بعض اوقات فرمائش کی جاتی ہے
کہ آپ یہ لے آئیے گا، آپ وہ لے آئیے گا، تو اگر جائز فرمائش ہو تو اس کو پورا بھی کر دینا چاہیے۔ شیخ کے والد بازار گئے اور اپنے فرزند یعنی ابو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ لے لیا، بازار سے مچھلی خریدی اور ایک مزدور تلاش کرنے لگے تاکہ وہ مچھلی گھر تک پہنچا دے۔ ایک لڑکا ملا اور اس نے مچھلی سر پر اٹھا لی اور ساتھ چلا۔ راستے میں مؤذن نے آذان کہی، سبحان اللہ، ایک مدنی انعام بھی ہے، کیا ہے؟ آذان اور اقامت کا جواب دینے والا مدنی انعام۔ تو یہ اس مدنی انعام کا عامل وہ لڑکا جو مزدور تھا لیکن اپنے رب کا مطیع و فرما بردار تھا، ساتھ چل رہا ہے۔ راستے میں اللہ کے گھر سے اللہ کے منادی نے ندا کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف۔ جب اس کے کانوں سے مؤذن کی یہ آواز ٹکرائی، اس مزدور لڑکے نے کہا کہ نماز کے لیے طہارت کی حاجت ہے اور اذان ہو رہی ہے، اگر آپ راضی ہوں تو میرا انتظار کر لیں ورنہ اپنی مچھلی لے کر چلے جائیں۔ اللہ اکبر، ہمارے ہاں اذان ہو جاتی ہے، جماعت قائم ہو جاتی ہے، ہم دکان پہ کھڑے ہیں، اگر کوئی دکاندار ہے دکان پہ کھڑا ہے، کیوں بھائی؟ رش لگا ہوا ہے، ابھی چلا گیا تو گاہک چلا جائے گا، ہم اس وقت بھول جاتے ہیں کہ روزی دینا اس گاہک کے ہاتھ میں نہیں ہے، حقیقی طور پہ ہمارا رزاق اللہ تبارک و تعالی۔ اس لڑکے کا اپنے رب پہ کامل بھروسہ دیکھیے، اذان ہوئی، اس نے اپنے مستاجر سے کہا میں آپ کا اجیر ہوں، میں آپ کا ملازم ہوں، لیکن چونکہ میرے رب عز و جل کی طرف سے مجھے پکارا جا رہا ہے اور میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں اپنے رب کے مؤذن، اپنے رب کے منادی کی صدا پر لبیک کہوں، تو مجھے نماز کے لیے جانا ہے۔ نماز سے یہ نہ کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی۔ سبحان اللہ، قربان جائیے، کاش ہمیں بھی جذبہ نصیب ہو جائے، جیسی اذان ہو ہم مدنی انعام پر عمل کرتے ہوئے بس دوڑے دوڑے مسجد کی طرف آ جائیں، اور زے نصیب اپنے ساتھ ایک کو دعوت دیتے ہوئے لے آئیں، مدنی انعام پر عمل ہو جائے گا۔ اللہ نصیب کرے، مدنی قافلوں میں سفر رہے گا، مدنی انعامات پر عمل کا جذبہ ملے گا، انشاءاللہ یہ ہماری عادت بن جائے گی۔ اتنا کہہ کر اس نے مچھلی وہیں چھوڑی اور مسجد کی طرف چلا گیا۔ شیخ کے والد نے کہا اس لڑکے کا اللہ پر توکل ہے، کامل بھروسہ ہے، ہمیں بدرجہ اولا توکل کرنا چاہیے۔ یہ مزدور ہے اور اسے پتا ہے کہ اگر میں نے کام کیا تو اجرت ملے گی، کام نہ کیا تو اجرت نہیں ملے گی۔ اس کا اپنے رب پر توکل کتنا ہے کہ کام کو چھوڑ کر نماز کے لیے جا رہا ہے۔ تو ہمیں تو بدرجہ اولا اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ مچھلی کو وہیں چھوڑا اور نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ قربان جائیے، اجیر ملازم اپنے سیٹھ کو، مستاجر کو کہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، آپ اپنا سامان سنبھالیے، میں نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ اور جو سیٹھ ہے، جو مستاجر ہے، اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ اجیر ہو کر، ملازم ہو کر اپنے رب کا اتنا مطیع و فرما بردار کہ یہ اپنے رب کی اطاعت کے لیے دوڑا دوڑا جا رہا ہے، تو انہوں نے بھی مچھلی کو وہیں چھوڑا، اللہ پہ توکل کیا، بھروسہ کیا اور نماز کے لیے چل دیے۔ اور قربان جائیے، جب توکل کے اس اعلیٰ معیار پر وہ فائز تھے کہ اللہ کے بھروسے پر، اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے مچھلی چھوڑ کے نماز پڑھنے گئے،
جب نماز پڑھ کر آئے تو مچھلی وہیں رکھی ہوئی تھی. لڑکے نے وہ مچھلی اٹھائی اور لے کے ہمارے ساتھ چل دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، بسا اوقات ہم دوڑے دوڑے پھرتے ہیں روزی کی طرف، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس میں کروں گا تو ملے گا، نہیں کروں گا تو کچھ نہیں ملے گا. ایسا نہیں. جو مقدر میں ہے وہ مل کر رہے گا، اسے کوئی چھین نہیں سکتا. چنانچہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں اللہ سے ڈرو اور حلال ذریعے سے رزق کی تلاش کرو، کیونکہ اگر تمہارا رزق کسی پہاڑ کی چوٹھی پر رکھا ہے یا زمین کی تہ میں ہے تمہیں مل کر رہے گا. جس دانے پر جس کا نام لکھا ہے نا، وہ دانا اسی کا غذا بنتا ہے، اسی کی پیٹ میں جاتا ہے. تو جو مقدر ہے وہ مل کر رہے گا. ہمیں اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھنا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس فرمان عظیم الشان سے ہمارے لیے توکل کا درس ملتا ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ جلد 12 صفحہ 379، توکل ترک اسباب کا نام نہیں. توکل اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بندہ اسباب ہی ترک کر دے، اس چیز کا نام توکل نہیں، بلکہ اعتماد علی الاسباب کا ترک ہے. یعنی اعتماد کر لینا، اسباب پر ہی تکیہ لگا لینا، اسباب پر ہی بھروسہ کر لینا کہ یہ ہوگا تو ہوگا. نہیں، اسباب کرنا ہمارا کام ہے، روزی دینا رب کا کام ہے. ہم اپنے حسب معمول جو بھی جائز کاروبار کرتے ہیں اس کے لیے اس کے وقت کی پابندی کریں. بحیثیت اجیر اگر کہیں ملازم ہیں، جو ہمارے معاہدے کے ساتھ ہم سے طے ہوا ہے، کاش ہر ہم میں سے بیٹھا ہوا اسلامی بھائی امیر اہل سنت کا رسالہ حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول حاصل کر لے، اس کا مطالعہ کرے اور اس کے مطابق حلال روزی کی جستجو میں لگا رہے. اپنے وقت پر ڈیوٹی پہ جانا، اگر دکان ہے تو وقت پہ دکان کھولنا، یہ سارے معاملات طے کرے، لیکن اسی پہ بھروسہ نہ کر لے. اسباب کرے اور بھروسہ کس پہ کرے؟ رب کائنات پر. کہ اسباب کرنا مولا میرا کام تھا، وہ میں نے کر لیا، اب رزق دینا تیرا کام ہے، تو اپنا کام کر دے. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے بڑی پیاری بات سمجھائی، واضح کر دیا کہ توکل کے معنی مفاہیم کیا ہیں. کہ اسباب کو ترک کرنا توکل نہیں ہے، اسباب کو اختیار کرے لیکن اسباب پر اعتماد اس کو ترک کر دے. اور اعتماد کس پہ کرے؟ بھروسہ کس پہ کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر. یعنی اسباب ہی کو چھوڑ دینا توکل نہیں. توکل تو یہ ہے کہ اسباب پر بھروسہ نہ کرے. مثلا بڑی پیاری مثال دے کے سمجھایا، مریض دوائی کھانا چھوڑ دے کہ بھائی یہ دوائی تو توکل کے خلاف ہے. نہیں نہیں، مریض دوائی کھائے، دوائی کھانا نہ چھوڑے، لیکن شفا کون دے گا؟ اس کا ذہن یہی بنا ہوا ہو، دوائی کھانا میرا کام ہے، میں دوائی کھاؤں گا، لیکن شفا یہ دوائی نہیں دے گی. شفا کون دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی توکل نصیب کر دے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی ایسے رزق عطا فرماتا ہے جیسے پرندوں کو. اس پہ ہم توجہ رکھیں نا کہ زمین پہ چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس کا رزق جو ہے وہ اللہ کے ذمہ کرم پہ نہ ہو.
تمام کو رزق دینے والی ذات رب کائنات کی ہے، ہمارا اس پہ کامل بھروسہ ہونا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہار شریعت میں امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ قوی فرماتے ہیں، جو لوگ مسجدوں اور بزرگوں کی خانقاہوں اور درگاہوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور بسر اوقات کے لیے کوئی کام نہیں کرتے، وہاں ڈیرا ڈال لیا، کمانے نہیں جاتے، اور اپنے آپ کو متوکل توکل کرنے والا گردانتے ہیں، بتاتے ہیں، حالانکہ ان کا حال کیا ہے؟ ان کی نظریں ہر وقت لوگوں کی جیبوں پر ہوتی ہیں کہ یہ کچھ دے دے، وہ کچھ دے دے۔ تو ایسوں کے بارے میں فرمایا جو اس طرح کے لوگ ہیں، مزارات پر مساجد میں بیٹھ گئے، ڈیرے ڈال دیے اور نظریں کہاں رکھی ہوئی ہیں؟ لوگوں کی جیبوں پر کہ کوئی ہمیں کچھ دے دے۔ ان لوگوں نے اس کو اپنی کمائی کا انداز بنا لیا، بس اسی طرح اپنی زندگی گزار رہے، اور یہ لوگ طرح طرح کے مکر و فریب سے کام لے کر لوگوں سے رقمیں یہ کھینچتے ہیں۔ ان لوگوں کے یہ طریقے جو انہوں نے اختیار کیے ہیں شرعاً جائز نہیں۔ ہرگز ہرگز ایسے لوگ توکل کرنے والے نہیں بلکہ مفت خور اور کام چور ہیں۔ ایسوں سے لاکھ درجے یہ اچھا ہے کہ لوگ بسر اوقات کے لیے کام کرتے اور حلال روزگار کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ روزی کمانا اس کی ممانعت نہیں، بلکہ حلال روزی کے تو باقاعدہ فضائل بیان کیے گئے، فضیلتیں بیان کی گئیں کہ روایت کا مفہوم ہے کہ جس کو حلال روزگار میں مشقت کے بعد شام آئی تو اس کی وہ شام مغفرت ہے۔ جائز کاروبار کرتا ہے، جائز کام کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، لیکن کرتا ہے حلال طریقے سے۔ اور یہ معلوم کیسے ہوگا کہ ہم جب حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول رسالہ پڑھیں گے، اس کی نیت کر لیجئے، انشاءاللہ اس رسالے کو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے پڑھیں گے، بلکہ اس کو تو عام کرنے کی نیت کریں کہ آج کل جب اللہ پر بھروسہ اس معاملے میں تنگی ہوئی اور کمزوری واقع ہوئی تو لوگوں نے حرام ذرائع کو اختیار کر لیا۔ پورا نہیں ہوتا، پورا نہیں ہوتا، اب پورا کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ سود لے رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، یا دیگر اس طرح کی حرام طریقے کو اختیار کر رہے ہیں۔ اے کاش ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کامل بھروسہ کر کے اپنے کام میں لگ جائیں، انشاءاللہ رب کائنات غیب سے ہمیں رزق کے ہم پر دروازے کھول دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمارے اسلاف کا بھی کیا خوب انداز تھا، اور وہ اپنی اولاد کی تربیت کیا کرتے تھے، اور ہمیں بھی یہ بات نوٹ کرنی چاہیے، اور ابھی سے جب بچے ہمارے چھوٹے چھوٹے، ان کو بچپن ہی سے ہمیں توکل کا درس دینا چاہیے۔ اپنی اولاد کو توکل کی صفات عظیمہ سے متصف کرنے کے لیے ان کا ذہن بنائیے کہ ہماری نظر اسباب پر نہیں، خالق اسباب یعنی رب کائنات پر ہونی چاہیے۔ رب تعالیٰ چاہے گا تو روٹی ہماری بھوک مٹائے گی، وہ چاہے گا تو یہ دوا ہمارے مرض کو دور کرے گی۔ یہ ذہن دینا چاہیے، اور ہمارے اسلاف اپنی اولاد کی اسی طرح تربیت کرتے آئے ہیں۔ چنانچہ اس ضمن میں ایک واقعہ سنیے۔ حضرت سیدنا شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن آپ نے زہد و تقوی اختیار کیا ہوا تھا اور دنیاوی مشاغل سے بہت دور ہو چکے تھے۔ آپ کی ایک صاحبزادی تھیں جو بہت
حسین و جمیل اور نیک پرہیزگار تھیں۔ ایک دن اس صاحبزادی کے لیے بادشاہ کرمان نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ یہ پسند نہ فرماتے تھے کہ ملکہ بن کر میری بیٹی دنیا کی طرف مائل ہو، اس لیے آپ نے کہلا بھیجا کہ مجھے جواب کے لیے 3 دن کی مہلت دے دیجیے اور کیجیے۔ بادشاہ ان کی بیٹی کو پیغام نکاح بھیج رہا ہے، بادشاہ وقت، اور ان کی مدنی سوچ کیا ہے کہ میری بیٹی اگر ملکہ بن گئی تو یہ تو دنیا کے دھندوں میں گم ہو جائے گی، عبادت سے دور ہو جائے گی، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جو میری ساری تربیت ہے وہ سب کی سب دھری کی دھری رہ جائے۔ تو انہوں نے ایک دم منع بھی نہیں کیا، کہا کہ 3 دن کی مہلت مجھے درکار ہے۔ اب ان 3 دنوں میں انہوں نے کیا کیا؟ اب تصور کیجئے، ہم میں جو یہاں اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جو اس عمر پہ پہنچ گئے کہ ان کی بچیاں جوان ہیں، اب ان کے یہاں کوئی اچھا اس طرح کا بڑے خاندان کا نکاح کا پیغام آ جائے تو وہ تو فوراً کیا کرتا ہے، کیسا ہے، اس کی سیرت کیا ہے، یہ نہیں دیکھتے، بس کسی بھی طرح ترکیب بن جائے۔ لیکن ہمارے اسلاف کا انداز کچھ اور تھا۔ اب انہوں نے وہ جو مہلت لی اس میں کیا کیا؟ اس دوران آپ مسجد گھوم کر کسی نیک متقی کو تلاش کرنے لگے، کوئی متقی صالح نیک پرہیزگار نوجوان مل جائے۔ دوران تلاش ایک نوجوان پر آپ کی نگاہ پڑی جس کے چہرے پر عبادت کا نور تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ پھر پوچھا کیا ایسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہو جو قرآن مجید پڑھتی ہو، نماز روزے کی پابند ہو، خوبصورت، پاک باز اور نیک ہو؟ اس نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں تو ایک غریب شخص ہوں، بھلا مجھے ان صفات کی حامل لڑکی کا رشتہ کون دے گا؟ آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کرتا ہوں، یہ درہم لو، 1 درہم کی روٹی، 1 درہم کا سالن اور 1 درہم کی خوشبو لے آؤ۔ وہ نوجوان یہ چیزیں لے آیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی صاحبزادی کا نکاح اس نیک نوجوان سے کر دیا۔ صاحبزادی جب رخصت ہو کر شوہر کے گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ گھر میں پانی کی ایک سرائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا مطلب شخص کے جس کے گھر میں پانی کی سرائی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، اور اس سرائی پر ایک روٹی رکھی ہوئی تھی۔ تو اس نئی نویلی دلہن نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ یہ روٹی کیسی ہے؟ شوہر نے جواب دیا یہ کل کی باسی روٹی ہے، میں نے افطار کے لیے رکھ لی ہے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی کہ آپ مجھے میرے والد صاحب کے گھر پہ چھوڑی آئیے۔ نوجوان پریشان، نوجوان نے کہا کہ مجھے تو پہلے ہی اس بات کا اندیشہ تھا کہ مجھ جیسے قلاش غریب کہ یہاں شیخ کرمانی کی بیٹی کیسے رہ سکتی ہے۔ لڑکی نے پلٹ کر کیا کہا سنیے، اس نے کہا کہ میں آپ کی مفلسی کے باعث نہیں لوٹ رہی، بلکہ میں اس لیے لوٹ رہی ہوں کہ مجھے آپ کا توکل کمزور نظر آ رہا ہے، اسی لیے مجھے اپنے والد پر حیرت ہے کہ انہوں نے آپ کو پاکیزہ خصلت اور صالح کیسے سمجھ لیا جب آپ کا اللہ پہ بھروسہ کا یہ حال ہے کہ روٹی بچا کے رکھ لی۔ یہ باتیں سن کر نوجوان بہت متاثر ہوا اور ندامت کا اظہار کیا۔ لڑکی نے پھر کہا میں اس گھر میں اس وقت تک نہیں رہوں گی جب تک یہ روٹی یہاں ہے، یا تو یہ روٹی رکھ لو یا مجھے رکھ لو۔ تو اس نوجوان نے وہ روٹی اٹھائی اور صدقہ کر دی۔ غور تو کیجئے کیسی تربیت تھی،
یہ تربیت کا نتیجہ تھا کہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی کہ توکل اور بھروسہ کیسا ہونا چاہیے. واقعی یہ اللہ والوں کی شانیں ہیں. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. ہم تو بس خالی باتیں کرتے ہیں. توکل کی تعریف بھی سن لیجئے. توکل کی تعریف جو بیان کی گئی، ضروری اسباب اختیار کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ رکھنا اور اس بات کا یقین رکھنا کہ جو کچھ مقدر میں ہے وہ ہو کر رہے گا. مدنی قافلے کی دعوت دی جاتی ہے. ارے بھائی آپ 30 دن لے جائیں گے، میرے کام کا کیا بنے گا؟ میرے کاروبار کا کیا ہوگا؟ ہم فکر معاش میں ہی گھوم رہے ہیں. فکر معاش میں ہی کوئی ترکیب ایسی بنائی جائے کہ ہمارے جانے کے بعد کام پیچھے چلتا رہے. اور ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اپنی کاروباری مصروفیت کی وجہ سے بھی کئی دنوں کے لیے جانا ہی پڑتا ہے. پیچھے کام چل رہا ہوتا ہے. بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ہاسپٹل میں چلے جاتا ہے، لیکن پیچھے کام چل رہا ہوتا ہے. ایک ذہن بنانا ہے کہ 30 دن کے مدنی قافلے میں چلے جاؤں گا، پیچھے کیا ہوگا. کاش ہمیں کامل توکل نصیب ہو جائے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں توکل کے بارے میں؟ میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، دل اللہ کی طرف لگا رہے، اس کے غیر سے الگ رہے. اعلیٰ ترین کا توکل. نیز ارشاد فرمایا توکل یہ ہے کہ جن چیزوں پر قدرت حاصل ہے ان کے پوشیدہ راز کو معرفت کی آنکھ سے جھانکنا، اور مذہب معرفت میں دل کے یقین کی حقیقت کا نام اعتقاد ہے، کیونکہ وہ لازمی امور ہیں، ان میں کوئی اعتراض کرنے والا نقص نہیں نکال سکتا. مزید ارشاد فرمایا توکل کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا توکل کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی عمل عوض یعنی بدلہ حاصل کرنے کے لیے نہ کرے، اپنی ہمت جمع کر کے سکون سے اپنے رب عز و جل کی طرف نکل جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. امیر اہل سنت نے پیٹ کا قفل مدینہ میں بھی توکل سے متعلق کچھ بیان کیا ہے، جس میں مرغی کا توکل کیسا ہے اور متوکل نوجوان کی حکایت ہے، اور بندے کا رزق خود اسے ڈھونڈتا ہے. اس طرح کے موضوعات بھی آپ نے بیان فرمائے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی ذات پہ کامل بھروسہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.